5 سال تک ہم نے قسطیں پے کی لیکن بینک کی گاڑی ہمارے نام پہ اینڈ پہ نہیں ہوتی تو پھر ہم کیوں کروائیں؟ ہم تو کنونشنل پہ چلے جاتے ہیں. جب ہمارے نام پہ چیز ہی نہیں ہونی دیکھی جائے گی اوپر جا کے پھر ہم اللہ سے کہیں گے اللہ نے اتنے پیسے دیے تو ہمارے نام پہ تو گاڑی نہیں ہوئی, گاڑی سے زیادہ پیسے دے دیے. تو پھر اس کا حل نکالا گیا. اس کا حل یہ نکالا گیا, بینکس کا بھی کنسرن تھا کہ بھائی ہم اگر اینڈ پہ ٹرانسفر نہیں کریں گے تو کسٹمر نہیں آئیں گے, اور کسٹمر کا کنسرن تھا کہ اگر ہم ٹرانسفر نہیں کروا سکتے تو پھر ہم یہاں سے لیسی کروائیں. پھر اس کا حل یہ نکالا گیا کہ دیکھیں اجارہ میں آنرشپ تو بینک کی ہے, اینڈ پہ ریزیڈول ویلیو بھی بینک کی ہی بنتی ہے. اب بینک کی مرضی ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ چارج کرے یا چارج کیے بغیر ٹوکن پرائس کے اوپر کوئی تھوڑی سی نامنل ویلیو 500 روپے 1000 روپے کے اوپر وہ گاڑی جس کی ابھی مارکیٹ ویلیو شاید اپنی قیمت کا پھر بھی کوئی 40-50% تک ہوگا, وہ کسٹمر کے نام پہ شفٹ کرنے کے لیے علیحدہ سے کانٹریکٹ کر لیتا ہے تو دیٹ از پرمیسیبل. ادروائز آپ ڈائریکٹلی اجارہ کے اندر 5 سال کی قسطیں 10 سال کی قسطیں پے کرنے کے بعد وہ ایسٹ اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کروا سکتے بیکاز آپ اس کے آنر نہیں ہیں. جب آپ آنر نہیں ہیں تو اس کی ریزیڈول ویلیو کے حقدار بھی نہیں ہیں. لہٰذا اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ یہ چیز کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی ریزیڈول ویلیو یا اینڈ پہ اس چیز کو اپنے نام یعنی کسٹمر کے نام ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک سیپریٹ کانٹریکٹ کر لیں, کیونکہ اجارہ کے اندر رہتے ہوئے آپ ڈائریکٹلی اس کانٹریکٹ کے اندر آئٹم کو اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. This is what is explained in these paragraphs. And then یہاں پہ کچھ ایگزامپلس ہیں ان آئٹم سے ریلیٹڈ کہ جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں اور یہ اسلامک پرسپیکٹیو ہے. وہ کہتے ہیں جی گرینڈ مفتی آف پاکستان جو کہ مفتی محمد شفیع صاحب ہیں, ان کی طرف سے یہ ایک آبزرویشن ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک آئٹم جو کہ آپ بیچ رہے ہیں لیز کر رہے ہیں اور وہ حرام مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتی, یو نو اٹ, وہ آئٹم آپ کے پاس ہے اور وہ حرام مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی, تو اگر آپ اس کو لیز پہ دیں گے یا بیچیں گے تو وہ انویلڈ ہوگا. That process is going to be invalid. آپ ایسا کام نہیں کر سکتے. سیکنڈ, آپ جو چیز سیل کر رہے ہیں یا لیز کر رہے ہیں وہ دونوں مقاصد کے لیے یوز ہو سکتی ہے, حلال اور حرام دونوں, اور آپ کو نہیں پتا ایز اے لیسر کہ وہ حرام کے لیے یوز ہوگی یا حلال کے لیے ہوگی, تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں بیکاز یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے کہ اگلا شخص کیسے جا کے اس کو استعمال کرتا ہے. So that item, if it can be used for both halal and haram purposes and you do not know کہ لینے والا شخص اس کو حلال پرپس کے لیے استعمال کرے گا یا حرام پرپس کے لیے استعمال کرے گا, تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ پروسیس یعنی اس کانٹریکٹ کے اندر جا سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی تیسری کنڈیشن, وہ آئٹم حلال اور حرام دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص حرام پرپس کے لیے یوز کرتا ہے یا کرے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں جی آپ اگر کر لیتے ہیں کانٹریکٹ تو ویلڈ ہوگا, لیکن جو لیسی ہے اس کی نظر میں یہ ایک سن آف کراہا. کراہا کیا ہے؟ ڈس لائکنگ, یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کو پسند نہیں کیا گیا. اگین آپ کسی اور کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں, آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. ایک چیز جس کا استعمال حلال اور حرام دونوں مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے اور وہ شخص حرام مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے, تو اس سچویشن کے اندر وہ کہتے ہیں جو لینے والا ہے وہ کراہا کا مرتکب ہوگا. اور کراہا دو طرح کا ہے یہاں پہ جی, جسے ہم کراہت کہتے ہیں نا, ورڈ بیسیکلی دیٹ از ٹیکن فرام عربک, پسند نہیں ہوتا, اچھا نہیں لگتا آپ کو. کراہا التحریمیہ اینڈ کراہا التنزیہیہ. تحریمیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو زیادہ ناپسند کیا گیا ہے اور وہ کلوز ٹو حرام ہے, یعنی جس کی پسندیدگی کا لیول اتنا کم ہے یا اتنا برا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ حرام سمجھا جاتا ہے, لیکن حرام نہیں ہے. ریممبر اٹ از ناٹ حرام, اٹ از کلوز ٹو حرام. اور جو تنزیہیہ ہے وہ تحریمیہ کے مقابلے میں اتنا ڈس لائک نہیں ہے, بہرحال وہ بھی ناپسندیدوں میں انکلوڈ کیا جاتا ہے. یہاں پہ نیچے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے اسی کے اندر. مثال کے طور پہ ایک آپ کی پراپرٹی اور اس کے اوپر آپ نے بلڈنگ بنائی ہے, اور بلڈنگ جو ہے وہ دونوں مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے, حلال اور حرام کے لیے, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ صرف حرام مقصد کے لیے استعمال ہوگی تو وہ تحریمیہ میں جائے گی. اگر آپ کو پتا ہے آپ کی بلڈنگ ہے جو کہ تھیٹر کے لیے یوز ہو رہی ہے, یہاں پہ ایگزامپل دی ہے, تو وہ تو سورے کا پورا سین ہے, وہ آپ کی تحریمیہ اور تنزیہیہ کے کانسیپٹ میں نہیں آتا. وہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ کام وہ بنانا کا نیت بھی غلط تھی اور اس کا کام بھی غلط تھا.
اکاؤنٹنگ کے اوپر ہم فوکس نہیں کر رہے ہیں. دس از ویئر آور چیپٹر از اینڈیڈ. یہاں تک کوئی سوال ہے؟ یہاں تک آپ کا کورس ہے؟ یہ آج تک جو ہم نے کور کیا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پیپر پیٹرن ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، بٹ میں نے کلاس کے اندر آپ سے پہلے ایک ڈسکس کیا ہوا ہے ٹاپک. مارننگ کا جو ہمارا مارننگ کے اندر جو ہمارا ہوا تھا پیپر بی بی اے کا، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. اس پیپر کی طرح آپ کا بھی جو ہے وہ پیپر ویسے ہی ہوگا. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں، ادروائز ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو کورس ہے وہ یہاں تک ہے. سر آئی ہیو اے کوسچن. جی جی سر آپ نے کہا کہ اگر اجارہ کے اوپر اسلامک فائنانسنگ موڈ سے اگر ایک بندہ کانٹریکٹ کرتا ہے ایک بینک کے ساتھ یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ کہ مجھے یہ جو کار ہے وہ لیزنگ پہ مل جائے گی اجارہ پہ، اب اس کے اندر تو بیسکلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ہم نہیں لکھ سکتے کہ آفٹر 5 ایئرز یا 4 ایئرز آپ کی جو ہے وہ گاڑی آپ کے نام پہ کر دی جائے گی. اٹس اے کانٹریکٹ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کانٹریکٹ کے ختم ہونے کے بعد مکمل کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک نیا کانٹریکٹ ہوگا کہ اس کو کہے گا کہ 100 جی. اگر سر اگر وہ نئی گاڑی نام کرواتا تو کیا کسٹمر اس کو کلیم کر سکتا ہے کہ گاڑی میری ہے؟ کیونکہ وہ نہیں کر سکتا. بٹ کیونکہ یہ پریکٹس بن چکی ہے اور آپ لاسٹ کے اوپر ٹوکن منی کے طور پہ دیکھیں 5 سال کی گاڑی ہے، اگر آج 20 لاکھ روپے کی تو 5 سال بعد وہ 10-12 لاکھ روپے کی تو ہوگی ریزیڈول ویلیو اس کی. بینک اپنی بکس میں تو اس کو ریٹرن آف کر چکا ہوگا کہ 5 سال میں 20% ڈیپریسیشن پر منتھ کے حساب پر ایئر کے حساب سے وہ ختم ہو گیا. جی ریزیڈول ویلیو کا ابھی کوئی پتہ نہیں، لیکن اکاؤنٹنگ ویلیو اس کی 0 ہو چکی ہے، ڈیپریشیٹڈ 100% ڈیپریشیٹڈ ہو چکی ہے. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو ایک آدھے کسٹمر کے ساتھ نہیں کریں گے، وہ سب کو جب بتائے گا تو پھر آپ کا بینک ختم ہو جائے گا. لیکن کمرشل پرپز جو ہے پھر اس کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے، ادروائز آپ لیگلی اس چیز کو نہیں لے سکتے. اس لیے کہا کہ ایک سیپریٹ کانٹریکٹ آپ کو اس ٹائم کرنا پڑے گا کہ آپ ایک ٹوکن منی لیتے ہیں. ٹوکن منی کا مطلب ہے 10 لاکھ کی چیز ہے لیکن آپ 500 روپے ہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں چاہیے، اب ہم نے آپ کے نام ٹرانسفر کر دی کیونکہ ہماری کتابوں میں تو ختم ہو گئی ہے. آپ اس طرح سے کہتے ہیں. بیسیکلی آپ نے ریپلیکیٹ کرنا ہے. بیسیکلی اسلامک بینکنگ از ڈوئنگ واٹ ایٹ دس مومنٹ. اسلامک بینکنگ کیا کہہ رہی ہے؟ اٹ از ورکنگ ایٹ اٹس منیمم. یہ کم ترین لیول کے اوپر آلٹرنیٹس ریسورس آف فائنینس، جہاں پہ وہ لوگ جو اس نیت کے ساتھ کہ کم از کم ہم سود نہیں لے رہے، اس نیت کے ساتھ اسلامک بینکنگ پہ آ رہے، تو ان کی نیت کو فلفل کرنے کے لیے، ان کی نیت کا جو پھل ہے وہ ان کو دینے کے لیے پروڈکٹس دے گا. اب اس کے اندر بہت ساری امپروومنٹس آنے باقی ہیں کیونکہ اسلامک بینکنگ بتائیں اٹس اے ویری نیو سبجیکٹ اینڈ اٹ اسٹارٹڈ لائک 30 ایئرز اگو. 30-35 سال پہلے سے اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے اور ابھی اس کے اوپر بہت کام ہونا ہے. ہمارے پاس پرنسپلس تو آ جاتے ہیں، اس کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پروڈکٹس ہی نہیں ایگزسٹ کرتی. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ دیکھیں ہم نے انٹرسٹ کو ٹول کے طور پہ یوز کیا، انٹرسٹ نہیں یوز کیا. I was at a training in Islamic banking somewhere at a private university where people were from Malaysia. Malaysia is one of the leading industry in Islamic banking. تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ سود تو استعمال کر لیا نا اپنے بیس کے طور پہ. میرا ان سے کویشچن یہ تھا. تو کہتے ہیں آپ بتائیں پھر کیا استعمال کریں. I said I don't know whether you are the people from finance. I said yes, I am people from finance, but this is the reasons. As long as we don't have any alternate, ہم نہ چاہتے ہوئے اس ٹول کو ایز اے بیس یوز کر رہے ہیں بیکاز یہ ٹول اس وقت بیسٹ ٹائم ویلیو آف منی کو ایکسپریس کرتا ہے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ نمبرز میں اتنا رہے لیکن ریالٹی میں کم ہو جائے، ریئل ویلیو کم ہو جائے، نومیریکل ویلیو زیادہ ہی. تو دس از ویئر کہتے ہیں there will be a time when we will have a better solution. اور شاید ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم اپنا ایک فائبر جو کہ انٹرسٹ نہیں ہوگا، کسی اور طرح کا ایک اسکیم ہوگی جو ڈیولپ کر چکے ہوں گے اور اس کی بیسس کے اوپر پھر ہم اس کو ڈیولپ کریں گے. تو اس وقت اسلامک بینک کا کام صرف اور صرف وہ پروڈکٹس جو کہ کنونشنل بینکس میں ملتی ہیں ان کے اوپر اسلامک پرنسپل کو ایٹ منیمم اپلائی کرتے ہوئے کسٹمرز کی تسلی کرنی ہے اور آہستہ آہستہ اس کو امپروو کرنا ہے تاکہ ہم ریئل اسلامک پروڈکٹس کے اوپر آ جائیں. اب بھی صرف یہی سمجھ لیں کہ گزارا ہو رہا ہے اور گزارا سے ہی کام سٹارٹ ہوتا ہے. جو گزارا ہی پہلا سٹیپ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر امپروومنٹس آتی ہیں. جی اینی ون ایلس؟ Okay, if you don't have any question, then we will have paper as per schedule. 18 کو شاید آپ کا پیپر ہے
18 तारीख को आपका पेपर होगा, उसी तरह से होगा जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया था। कुछ जेनेरिक आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स का पता होने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 1 to 5 एंड देन 10 to 11 चैप्टर, यहाँ तक आपका कोर्स वर्क है। और दरमियान में भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग दिस टाइमिंग एंड आई ट्राई टू बी अवेलेबल ड्यूरिंग द पेपर ऑल्सो। तो